بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو 9 ماہ کی قید کے بعد آج بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو ریلیز کر دیا گیا، ان کو رہائی ان کی ممکن ہو گئی. اور اب ان کی رہائی کے ساتھ ہی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ڈیل کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں. بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ مبینہ ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. ایک تو یہ ایشو ہے جس کے اوپر بات کروں گا، اور دوسرا ہے آئینی ترامیم سے متعلق ایک بہت ہی اہم ایک جو خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ون آف دا ٹاپ لیگل مائنڈز، مطلب ہے کہ ایک قانونی ایکسپرٹ جو کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، اور اچھی ریپیوٹ کے وہ مالک ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئینی ترامیم کی گئی ان کے ڈرافٹ میں جس طرح وہ لکھا گیا اور اس ڈرافٹ میں کچھ اس قسم کی غلطیاں ہوئیں کہ ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئینی بینچ بنانے کی جو بات ہے سپریم کورٹ کا، ان غلطیوں کی وجہ سے آئینی بینچ ان کے بقول نہیں بن سکتا. یہ دو ایشوز ہیں بیسیکلی جن کے اوپر میں بات کروں گا. تو پہلا ایشو بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے بشریٰ بی بی کی. میں ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جی سیاستدانوں کو ظاہر ہے اریسٹ کیا جاتا ہے. بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹرز مختلف لوگ اریسٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر ان کی فیملیز میں کسی خاتون کا سیاست سے تعلق نہیں ہے یا نہیں تھا تو ان کو بھی گرفتاری ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا یہ ایک ایسا رواج ہے جس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. اور بشریٰ بی بی اسی قسم کی جو ہمارا ٹرینڈ ہے پاکستان کی انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس کا، اس کا وہ شکار ہوئیں اور 9 مہینے جیل میں وہ رہیں. مختلف 1-2 مقدمات میں ان کے اوپر کنوکشنز بھی ہوئیں، اس میں بریت کے باوجود ان کو جیل سے رہائی نہیں ملی. اور یہ پھر کل فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل اپلیکیشن ایکسیپٹ کی اور آج ان کی رہائی پاسبل ہو گئی. اور یہ ہے کہ اس دوران 9 ماہ کے دوران بشریٰ بی بی نے جس طرح سے بھی جو ٹائم گزارا، کوئی ایسا کبھی نظر نہیں آیا کہ وہ کوئی جیل کی زندگی سے مطلب ہے کہ وہ بہت پریشان ہو گئی ہوں یا انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی ہو کہ کچھ بھی ہو مجھے جیل سے باہر نکالا جائے. کوئی اس قسم کی بات ان کی طرف سے مطلب ہے کہ سامنے نہیں آئی. عمران خان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی ابھی تک یہ اطلاعات ہے کہ جتنا عرصہ بھی وہ رہے ابھی تک، یعنی کہ وہ بریولی فیس کر رہے ہیں. اور جیل میں رہنا ظاہر ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنی بھی سہولتیں ہوں. اور عمران خان جو ہے وہ ابھی جیل میں ہیں، اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی جن کے حوالے سے وہ اس لحاظ سے عمران خان پریشان ظاہر رہتے تھے. اور یہ بارہا انہوں نے میڈیا کو بھی کہا کہ بشریٰ بی بی بے قصور ہیں اور ان کو جیل میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ عمران خان جو ہیں وہ، یعنی کہ مجھے عمران خان اپنی بات کر رہے تھے کہ تاکہ انہیں جو ہے وہ کمزور کیا جائے اور ڈیل کے اوپر مجبور کیا جائے. اس قسم کی وہ بات بارہا انہوں نے کی. لیکن فائنلی بشریٰ بی بی رہا ہو گئی، لیکن ان کی رہائی کے ساتھ ہی ایک ڈیلز کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے تحت ہوا ورنہ ایسا ممکن نہیں تھا. کسی دوسرے بہانے ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھنے کا، ظاہر ہے بہانے حکومت کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہیں گی انلیس کے ڈیل کے متعلق کوئی سالڈ انفارمیشن نہ ہو. میری ذاتی رائے میں اس طرح کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری پالیٹکس کا بھی ظاہر ہے یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ کچھ بھی ہو آپ نے یہ ہر حال میں ہی کہنا ہے. یہ ہر حال میں ہی اس قسم کی کنٹروورسیز ظاہر ہے وہ جنم لیتی رہتی ہیں کہ جی جو بھی شخص ہے اگر وہ سیاستدان ہے اور اگر وہ رہا ہوا ہے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوا ہے، ادروائز اس کو ریلیف نہیں ملنا، اور اس کو ریلیف ادروائز اس کو میرٹ کے اوپر نہیں ملنا چاہیے تھا. اس قسم کی باتیں انفارچونیٹلی ہماری پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کی جاتی رہیں. ادروائز بشریٰ بی بی کے لحاظ سے جیسے میں نے کہا بتایا کہ اگر توشہ خانہ کا کیس تھا تو توشہ خانہ کے کیس میں اگر انہوں نے گفٹس لیے تو ظاہر ہے بحیثیت وزیر اعظم کی، اس وقت کے وزیر اعظم کی بیوی اہلیہ کے طور کے اوپر لیے، تو اس میں اگر کسی قسم کی وائلیشن ہوتی ہے یا کوئی اختیار کا کوئی ناجائز استعمال ہوا تو اختیار تو وزیر اعظم کا ہوتا ہے، وزیر اعظم کی بیوی کا تو نہیں ہوتا. تو وہ پھر اس کی سزا وزیر اعظم کو ملنی چاہیے، یعنی کہ عمران خان کو ملنی چاہیے، نہ کہ بشریٰ بی بی کو. تو اسی لحاظ سے جو باقی بھی جو ایک تو وہ جو نکاح والا کیس تھا وہ تو خیر
تھا ہی بڑا کنٹروورشل کیس، اور پتہ نہیں کس طریقے سے بنایا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑی کنٹرڈکشن تھی کہ بشرا بی بی کے جو سابقہ شوہر تھے مانیکا صاحب، ان کی اپنی اس وقت کی آپ اسٹیٹمنٹ جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی تھی، اور آج کا جو ان کا سٹانس ہے وہ زمین آسمان کا، دو ایکسٹریم مطلب ہے کہ وہ پوزیشنز انہوں نے لی تھیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب ایک بندہ ایسا جو مقدمہ قائم کر رہا ہے، مقدمہ بنا رہا ہے، اس نے اس وقت کس قسم کی باتیں کی تھی اور مقدمہ کس قسم کا بنا رہا ہے یا کس قسم کی اپلیکیشن دے رہا ہے، تو میرا خیال ہے یہ چیز دیکھتے ہوئے ہی اس بندے کی چونکہ اپنی اس کی جو سٹینڈنگ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن ریز ہو جاتا ہے۔ تو کس طریقے سے آپ اس قسم کی جو ہے اپلیکیشن کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، نہ صرف انٹرٹین ہوا بلکہ اس کے اوپر سزائیں بھی ہوئی، پھر آگے چل کے تو ظاہر اپیل کے اوپر بریت بھی ہو گئی۔ اچھا، اب دوسرا ایشو ہے جی، یہ بڑا سیریس ایشو ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور آئینی ترامیم میں بھی آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے بڑے مشکلات کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اور اس میں دباؤ کے بھی الزامات، اس میں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی دباؤ ڈال کے تو اپنے ساتھ ملانے کے الزامات، سب کچھ کر کے 2/3 میجورٹی بڑی مشکل سے حکومتیں پوری کر کے، مولانا کی منتیں ترلے کر کے، تو جو امینڈمنٹس کی ان میں کچھ بڑی خامیاں ڈرافٹنگ میں آ گئیں، اور ڈرافٹنگ میں خامیاں جو آئیں اس میں ایک تو ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تھی، اور وہ تو چلیں سیٹل اس لحاظ سے ہو گیا کہ چیف جسٹس نمبر 3 کے اوپر جو چیف جسٹس بنے ہیں، مطلب جسٹس یحییٰ خان، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر یہ جو غلطی ہے وہ اس کے اوپر ایک پرابلم یہ آ جانا تھا کہ پھر حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی، یا حکومت یا جو کمیٹی ہے، جو پارلیمانی کمیٹی ججوں کی تعیناتی کے لیے بنائی گئی اس امینڈمنٹ میں، ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا کہ یا نمبر 1 یا نمبر 2، مطلب ہے کہ منصور علی شاہ یا جسٹس منیب، ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ انکار کر دیتے تو پھر آپ چوتھے نمبر کے اوپر جاتے۔ یہ ایک اس ترمیم میں ایک ڈرافٹنگ کی مسٹیک ہوئی ہے جس کو انفارملی مان رہی ہے حکومت، لیکن بہرحال چونکہ اب یہ ایشو رائز نہیں ہوا، کیونکہ جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ جیسے یحییٰ جو ہیں کیا پتہ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو اب چونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس وقت تو مسئلہ سیٹل ہو گیا، لیکن وہ جو خامی ہے، جس خامی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ وہیں پہ موجود ہے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج میں۔ لیکن اس سے زیادہ سیریس جو بات ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے کی بات تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر، وہ اب کیا بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ ایک سابقہ اٹارنی جنرل جن کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے، یہ پہلے آپ کو بتا دوں، جن کی اپنی سٹینڈنگ جو ہے، مطلب ہے کہ ایز این ایکسپرٹ ان کی اپنی سٹینڈنگ بھی بہت زبردست ہے، ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اس کنڈیشن کے اوپر، ان کا نام نہیں لیا جائے گا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس میں کچھ مسٹیکس ہیں، اور اب جس مسٹیک کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے گی، اس طریقہ کار میں ایک خامی سب سے بڑی یہ آ گئی کہ جس کمیشن نے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن نے، جس کمیشن نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے، اس کمیشن کی کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ اس کو آپ بنا ہی نہیں سکتے جس قسم کے اس میں ممبرز کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جی آئین میں اسی ترمیم میں جو لکھا تھا کہ جی یہ لوگ، مختلف لوگوں کا لکھا ہوا تھا، جن مختلف لوگوں میں فرض کریں چیف جسٹس بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو سینئر ترین جج ہے وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا، جو جوڈیشل کمیشن جس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے آئین کے تحت کہ وہ آئینی عدالت بنائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آئینی عدالت چونکہ موجود نہیں ہے، اور آپ نے وہ کمیشن جو کہ آئینی عدالت بنائے گا، اس کمیشن میں آپ نے آئینی عدالت کا ٹاپ موسٹ جج اس میں آپ نے اس کا ممبر بنا دیا۔ اب وہ چونکہ ٹاپ موسٹ جج ایک آئینی عدالت کا موجود ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ آئینی عدالت نہیں ہے، اس کا ٹاپ موسٹ جج نہیں ہے، اس کا ٹاپ موسٹ جج نہیں ہے، تو کمیشن جو آپ نے بنا دیا، جو اس کی کانسٹیٹیوشن جو آپ نے اس کی حیثیت جو ہے آئین میں آپ نے بنا دی کہ یہ لوگ ہوں گے، تو جب وہ ایک شخص جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا ممبر، بیکاز کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی آئینی عدالت ہی نہیں ہے،
تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک غلطی ہوئی ہے، اور ان کے بقول جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں، ان کے بقول جب تک کہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے یہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے۔ میں نے اٹارنی جنرل جو ہیں ان سے بھی ابھی کے جو اٹارنی جنرل ہیں منصور اعوان صاحب، ان کو بھی ریپیٹڈلی میں نے ان سے کوشش کی، میں نے لا منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کو میں نے جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں ان کا ویو بھی بھجوایا، لیکن دونوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور آج ظاہر ہے مجھے پھر ایک حکومت کے ایک اہم عہدیدار کی طرف سے ایک کچھ بات کہی گئی، لیکن وہ آف دا ریکارڈ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس طرح سیٹل کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، لیکن یہ ایک ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ جو کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاسبلی یہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے جائے، اور وہاں پہ شاید اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہو اور کوئی طریقہ سیٹل ہوگا۔ لیکن باقی کچھ ایکسپرٹ سے بات کی گئی، وسیم سجاد صاحب کا یہ کہنا ہے، ان سے جب بات ہوئی ہمارے کلیگ کی، تو وسیم سجاد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو فارمر اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، جبکہ جسٹس وجی الدین اور ایک اور لیگل کوئی ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ اگر ایک ممبر نہیں بھی ہے تو وہ جو کمیشن ہے وہ کام شروع کر سکتا ہے، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ تو یہ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔